اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد، ناظرین محترم، النور چینل کے توسط سے خدا شناسی کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ گزشتہ آبھاس میں خدا شناسی کے بارے میں کافی کچھ مطالب ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ ہماری گفتگو عدل الہی پر آ چکی تھی۔ عدل الہی سے کیا مراد ہے، عدل خدا کے لیے کیوں ضروری ہے، اور عدل کے متعلق دیگر کچھ امور ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے۔ ناظرین محترم، آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کے عادل ہونے کی کیا دلیل ہے۔ انشاءاللہ آنے والے چند ایک نشستوں میں ہم اسی موضوع کی طرف اشارہ کریں گے کہ ہمارے پاس خدا کے عادل ہونے کی یا پروردگار کی عدالت کی کون سی دلیل ہیں، کتنی دلیلیں ہیں۔ آج کی نشست میں دو دلائل کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی دلیل خداوند عالمین کے عادل ہونے کی حسن و قبح عقلی ہے۔ یعنی حسن و قبح عقلی سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم عام الفاظ میں، عام فہم زبان میں، سادہ زبان میں اسے بتانا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلے حسن و قبح عقلی کو سمجھنا پڑے گا کہ حسن و قبح عقلی کہتے کسے ہیں۔ عزیزان گرامی، حسن و قبح عقلی کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے ہمارے عقل کو اتنی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ کسی چیز کے اچھے ہونے یا اس کے برے ہونے کی تمیز کر سکتا ہے۔ یعنی عقل ہمیں بتا سکتا ہے کہ فلان چیز اچھی ہے یا نہیں، فلان چیز بری ہے یا نہیں، فلان چیز اچھی ہے یا بری ہے، مذہب سے قطع نظر۔ بے شک مذہب نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہو، یا مذہب کے آنے سے پہلے بھی ہمارا عقل کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو تشخیص دے سکے تو اس کو علماء حسن و قبح عقلی کے نام سے پکارتے ہیں۔ بطور مثال ہم جانتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کی مدد کرنا، یا کسی کے ساتھ عدالت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ پیش آنا، یہ ایک اچھی صفت ہے۔ بے شک مذہب نے یہ نہیں بتایا ہو۔ اسی طرح کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کنجوسی کرنا، بخل کرنا، یہ بری صفات ہیں۔ اگرچہ دین نے ہمیں ان کے بارے میں نہ بھی بتایا ہو، تب بھی پروردگار نے ہماری عقل کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہمارا عقل ان چیزوں کو درک کر سکے۔ صرف ہمارا عقل ہی کافی ہے عدالت کے اچھائی کو پہچاننے کے لیے، احسان کی اچھائی کو پہچاننے کے لیے، اور ظلم کو برا سمجھنے کے لیے، بخل کو برا سمجھنے کے لیے۔ شریعت سے قطع نظر، شریعت سے ہٹ کر ہمارا عقل ہی کافی ہے۔ لہٰذا اسی کی بنیاد پر ہم پروردگار کے بھیجے گئے رسولوں کے پیغامات پر عمل لا سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ حضرات، وہ مذہب، وہ مکتب فکر کے ماننے والے جو عشائرہ کے نام سے مشہور ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے عقل میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اچھے چیز کی اچھائی کو سمجھ سکے یا برے چیز کی برائی کو سمجھ سکے، تو وہ غلط کہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا
کہ ہر چیز کی اچھائی، ہر چیز اس وقت اچھی بنتی ہے جب مذہب اسے اچھا کہے، ہر چیز اس وقت بری بنتی ہے جب مذہب اسے برا کہے، ایسا کہنا درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ ہر چیز کی اچھائی مذہب کے کہنے پر ہے، ہر چیز کی برائی بھی مذہب کے کہنے پر ہے، ہمارے عقل میں اچھائی اور برائی کی تشخیص دینے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، تو ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا کہ پروردگار نے اپنی وحی سچے لوگوں کو دی ہو، یا پروردگار نے اپنا پیغام جھوٹوں کو یا نعوذ باللہ برے لوگوں کو نہیں دی ہو؟ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ لیکن جب ہم کہیں گے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، ایک قبیح عمل ہے، تو کبھی بھی ہم اس کے قائل نہیں ہو سکتے کہ پروردگار نے اپنی رسالت، پروردگار نے اپنا دین کسی جھوٹے کے حوالے کیا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے پہچان لیا کہ جھوٹ ایک بری صفت ہے، تو ہم اس کے بعد پہچانیں گے کہ پروردگار عادل ہے اور پروردگار کبھی بھی جھوٹے کی تشویق نہیں کرتا، کبھی بھی جھوٹے شخص کو، جھوٹ بولنے والے کو اپنا رہبر نہیں بنا سکتا۔ لہٰذا یہ ہماری عقل ہے، اس عقل کی بنیاد پر جب ہم نے سچائی کو تسلیم کر لیا، تب ہم آ کر اگلے مرحلے میں یہ قبول کر سکتے ہیں کہ پروردگار نے اپنا دین سچوں کے حوالے کیا ہے، پروردگار نے اپنا دین جھوٹوں کے حوالے نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اسی بنیاد پر، اس حسن و قبح عقلی کی بنیاد پر ہم خدا کی عدالت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خدا کے عدالت کو ثابت کرنے کی دوسری دلیل ہمارے پاس کیا ہے۔ پہلی دلیل حسن و قبح عقلی تھی۔ خدا کی عدالت کو ثابت کرنے کی جو دوسری دلیل ہے، وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسان کے ظلم کا سرچشمہ کیا ہے، یعنی انسان کیوں ظلم کرتا ہے، انسان کے ظلم کے مرتکب ہونے کے اسباب اور عوامل کیا ہیں۔ جب ہم انسان کے ظلم کرنے کے اسباب اور عوامل کو پہچان لیں تو ہم بخوبی خدا کے عادل ہونے کو پہچان سکتے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان ظلم ہی کیوں کرتا ہے۔ جب ہم اس کی طرف توجہ دیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ چند اسباب ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان ظلم کرتا ہے۔ انسان یا تو جہالت کی بنیاد پر ظلم کرتا ہے، انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا راستہ درست ہے، کون سا راستہ درست نہیں، کس کا حق ہے، کس کا حق نہیں، میرے اس عمل سے کس کا حق پامال ہوگا اور کس کا حق پامال نہیں ہوگا۔ جب انسان کو علم نہیں ہوتا ہے، جب انسان جہل کا مرتکب ہوتا ہے، جب انسان حق اور باطل کی تشخیص نہیں دے سکتا، اس وقت یہ انسان ظلم کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ انسان کے ظلم کے مرتکب ہونے کی دوسری دلیل کیا ہے؟ انسان کیوں ظلم کا مرتکب ہوتا ہے؟ ظلم کے اسباب، ظلم کا دوسرا سبب کیا ہے؟ پہلے کہا ہم نے ظلم کا پہلا سبب آگاہی کا نہ ہونا، ظلم کا دوسرا سبب احتیاج اور ضرورت ہے۔ انسان جب کسی پر ظلم کرتا ہے تو جب وہ اس ظلم کی طرف محتاج ہوتا ہے، جب وہ نیازمند ہوتا ہے، جب وہ ظلم کرنے پر مجبور ہوتا ہے، تو وہ اپنی اس مجبوری، اپنی اس ضرورت کو ختم کرنے کے لیے دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم کرنے کی تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ظلم کرنے کا تیسرا سبب عجز اور ناتوانی ہے۔ یعنی انسان جب عاجز ہو جاتا ہے، یعنی وہ ظلم کرنا نہیں چاہتا، لیکن جب وہ عاجز ہو جاتا ہے تو وہ اور دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی اس میں استطاعت نہیں ہوتی، تو وہ مجبور ہو کر ظلم کر لیتا ہے۔ کسی کا حق ہے، کسی کا حق اسے دلانا ہے، لیکن اس انسان کے پاس اس حق کو دلانے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے،
اس میں قدرت نہیں ہے۔ جب قدرت نہ ہو، جب وہ اس کے حق کو ادا نہ کر سکے تو بے اختیار لامحالہ اس انسان سے ظلم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ظلم کا تیسرا سبب عجز اور ناتوانی ہے، اور ظلم کا چوتھا سبب خود غرضی اور کینہ پروری اور کسی سے انتقام لینے کی جو خواہش ہے یہ ہے۔ انسان خود غرضی کی بنیاد پر، انسان کینہ اور حسد کی بنیاد پر، یا انسان کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر ظلم کرتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے صفات کو دیکھتے ہیں تو خداوند عالمین ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ جو نہ جہل کا مرتکب ہو سکتا ہے اور نہ وہ نیاز مند ہے، بلکہ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ عجز اور ناتوانی سے مبرہ ہیں۔ وہ انسان کسی پر کسی کا سے دشمنی نہیں رکھتا، کسی کے انتقام کی آگ لیے نہیں پھرتا، وہ خدا خود غرض نہیں ہے۔ چونکہ یہ اسباب خدا میں نہیں پائے جاتے تو خداوند عالمین ظلم کا بھی مرتکب نہیں ہوتا۔ کیوں مرتکب نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان اسباب سے خداوند عالمین مبرہ ہے۔ ایک سوال پیش آ سکتا ہے، ہاں اگر خدا انتقام نہیں لیتا، اگر خدا کے دل میں خود نعوذ باللہ کینہ نہیں ہے، تو جو لوگ دنیا میں خدا کی نافرمانی کرتے ہیں ان سے خداوند عالمین انتقام کیوں لیتا ہے، انہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حقیقت میں یہ انتقام، یہ سزا جس کا انسان مرتکب ہوتا ہے یہ خدا اسے نہیں دیتا، بلکہ یہ انسان کے ان برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو برے اعمال انسان اس دنیا میں انجام دیتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی گفتگو ہوگی اگلی نشست میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔